کہ آپ چند دن بعد دیکھیں گے کہ لوگ جھنڈیاں اٹھائے ہوئے نعرے لگاتے ہوئے روڈوں پر نظر آئیں گے اور اس جلوس کو، اس احتجاج کو، اس طریقہ کار کو وہ جشن کا نام دیتے ہیں۔ حقیقت میں جس کام کو آپ شریعت کہتے ہیں، دین کہتے ہیں، اس کام، اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہو، یا آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہو۔ دین اور شریعت وہی ہے، باقی میں اور آپ اپنی مرضی سے کسی بھی عمل کو دین اور شریعت کا نام نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے، اور جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تسلیم کیا، کسی اور چیز کو دین قرار دیا، یا اس اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش کی، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور دین اسلام کی پوری تعلیمات کو آپ اپنی نظر کے سامنے رکھیں، اس کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں، تو آپ کو اس طرح کا کردار کہیں نہیں نظر آئے گا کہ کسی کی ولادت پر خوشی ہو رہی ہے، یا کسی کی فوتگی پر سال بر سال عرس منایا جا رہا ہے۔ یہ اسلام کی دعوت نہیں ہے، اسلام کی تبلیغ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد اس امت کو اللہ کی طرف بلانا، توحید کی دعوت دینا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو امت تک پہنچانا۔ انا انزلنا الیک الکتاب، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ لوگوں کے لیے وضاحت کریں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے۔ کتاب کا مقصد کیا ہے؟ کہ جو ان کے لیے احکامات نازل کیے گئے ہیں، ان کے لیے جو دین مقرر کیا گیا ہے، ان کے لیے جو شریعت مقرر کی گئی ہے، اس کی آپ وضاحت کریں۔ یہاں پیارے پیغمبر کی آپ پوری تعلیمات کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، قرآن مجید کی تمام آیت کا بغور مطالعہ کیجئے، تفسیر پڑھیے، کہیں پر آپ کو اس طرح کا جشن نظر نہیں آئے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے اس کو دین اور شریعت قرار نہیں دیا۔ یہاں معاملہ یہاں تک ہے کہ اگر کسی کو منع بھی کیا جائے، کسی کو سمجھانے کی کوشش بھی کی جائے، تو آگے سے اگلا جواب یہ دیتا ہے کہ تم لوگ گستاخ ہو، تم لوگ گستاخ ہو، تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ لوگوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ لوگ گستاخ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جشن نہیں مناتے، نعوذ باللہ۔ کس نے کہا جو جشن نہیں مناتا اس پر گستاخی کا فتویٰ لگا دو؟ کیا قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے؟ کیا پیارے پیغمبر کی ایسی کوئی تعلیم ہے؟ یہ خود ساختہ معاملات ہیں جن پر لوگوں کو لگا دیا گیا۔ یہ معاملہ نظر آتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ کہاں منع ہے جشن منانا، میں اس کو یہ نبی علیہ السلام کی حدیث سناؤں گا۔ آپ نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، فرمایا کہ جس نے ایسا عمل کیا کہ جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، وہ عمل مردود ہے، وہ کام مردود ہے، وہ فعل مردود ہے، وہ قول مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب پیارے پیغمبر نے ایسے کام کو مردود قرار دے دیا تو پھر میں بھی اس کو مردود قرار دوں گا، جس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ اور پہلی بات یہ کہ اگر آپ اس کو شریعت کا نام دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟
فرماتا ہے کہ جو ان صحابہ کی طرح ایمان لایا وہی کامیاب ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو سب سے پہلی جو جماعت اس امت کی پیارے پیغمبر کے جو ساتھی تھے صحابہ اکرام، ان میں سے آپ کوئی بھی ایسا صحابی لے کر آئے جس نے اس طریقے سے پیارے پیغمبر کی ولادت کا جشن منایا ہو۔ یہ بات کی ہے کہ تاریخ کیا تھی ولادت کی اور وفات کی تاریخ کیا تھی، اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کچھ لوگوں نے طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ جو دل میں چاہا اس کو دین بنا دیا، جو دل نے چاہا اس کو انکار کر دیا۔ یہی لوگ آپ ان کا اگر ان کے مذہب، ان کے مسلک کا غور سے مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا انہوں نے کئی صحیح احادیث کا انکار کر دیا، صحیح احادیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور خود ساختہ عمل کو وہ شریعت کا نام دیتے ہیں۔ قرآن کی کئی آیات کا تعویل تفسیر کے اندر آپ دیکھیں گے تعویل نظر آئے گی، اور یہاں جو معاملہ ہے ہی نہیں شریعت سے اس کو شریعت بنا دیا۔ تو عزیز ساتھیو، ان باتوں کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پیارے پیغمبر کا مقصد کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا چاہتے تھے، اور آپ نے اسی کی دعوت دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار، آپ کا عمل، آپ کا قول اور فعل، اس پر غور کرنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ ان چکروں کے اندر شریعت نے نہیں ڈالا، بلکہ شریعت نے یہ پیغام سنا دیا۔ اللہ کا کلام کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق، البتہ تحقیق تمہارے لیے پیارے پیغمبر کی زندگی ہی ایک نمونہ ہے، سیرت ہے، زندگی ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، معاملات ہیں، اعمال ہیں، اقوال ہیں، اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرو۔ یہ شریعت کیسی ہے؟ تو آپ نے جو دیا اس کو لینا ہے، اور جس سے آپ نے روک دیا اس سے رکنا ہے۔ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے۔